بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین پلی پر ہم بھی پہلے سے لگی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سائیکل رکشہ والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا تھا اور وہاں موجود گورکھا فوجیوں نے سوائے دلے کا نام اور گاؤں کے نام کے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے ہونے پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ہم لوگ گنگا نگر شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ بھارتی شہری زندگی کا پہلا نمونہ ہی اتنا کراہت انگیز تھا کہ میں نے پاکستان بننے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بھارتی مخلوط معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ پستی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ عام دیہات جو کبھی عزت و غیرت کا سمبل ہوتے تھے، وہاں بے حیائی پوری طرح رواج پا چکی ہے۔ عورت اور مرد کے غیر اخلاقی تعلقات اور اس کے بدترین نتائج اپنے عروج پر ہیں۔ شہروں میں بھی جگہ جگہ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمانوں کے جاتے ہی ہندو سکھ معاشرہ اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ جب ایک سرحدی اور معمولی شہر کا یہ حال ہے تو آگے بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا۔ رکشہ والے نے ہمیں شہر کے عین درمیان لاری اڈے کے نزدیک اتارا تھا۔ ہمارے لاکھ ضد کرنے کے باوجود اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا۔ وہ تو ہمیں چائے پلانے پر بھی تلا ہوا تھا، لیکن یہ زیادتی تھی۔ میں نے اور دلے نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور اگلی صبح ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے الگ ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے گنگا نگر کے لاری اڈے کا رخ کیا۔ اس اثناء میں نے گنگا بنے رہنے میں ہی خیریت جانی تھی۔ ان لوگوں کے گفتگو کرنے کا مخصوص لہجہ ذہن نشین کر رہا تھا۔ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ میں یہاں اجنبی اور الگ الگ نظر نہیں آؤں گا، میں نے زبان بند رکھی۔ مجھے لدھیانے جانا تھا۔ قسطوں میں سفر طے کرنا ہی محفوظ ترین تھا۔ ہم ایک بس میں بیٹھے اور ابوہر کی طرف چل دیے۔ گنگا نگر سے لدھیانہ تک کا سفر ایسے ہی تھا جیسے کسی نے لاہور سے فیصل آباد جانا ہو تو ملتان جائے اور وہاں سے فیصل آباد پہنچے۔ ابوہر کے بسوں کے اڈے پر جیسے ہی بس رکی، میں نے دروازے پر نظریں دوڑائیں۔ وہاں دو سفید کپڑوں میں ملبوس انڈین انٹیلیجنس کے آدمی ہر اترنے والے کو اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو یہی پاکستان کا جاسوس ہے۔ ہم الگ الگ اتریں گے، میں نے دلے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بس میں خاصا رش تھا، جس کی وجہ سے ہر کسی کو اترنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے دلے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی دھکم پیل کرتا پچھلے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے وقت میں نے جان بوجھ کر ایک ادھیڑ عمر کے سکھ کو کوہنی ماری تھی۔ اندھا ہے کیا؟ اس نے میرے پیچھے اترتے ہی مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، شمع کر رہا مہاراج جی۔ میں نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق بڑی عاجزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے اس عمل سے کم از کم میں ان دونوں شکاری کتوں کی نظروں کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو گیا جو چاروں طرف سے جال پھیلائے شاید میرے ہی منتظر تھے۔ دلے کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ وہ حالات سے لاپرواہ لاری سے کچھ فاصلے پر بنے ایک کھوکھے سے سگریٹ خرید رہا تھا۔ میں بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور اپنے آپ میں مگن رہا۔ میں بھی اس کے رویے کا مطلب بخوبی جان چکا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے پہلے ہی سگریٹ کی ایک ڈبیا خرید کر وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ اڈے سے باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے سے اس کا تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس امر پر ہم دونوں ہی نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ہم دونوں میں سے کسی کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد جب دلے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کم ہی تھی، پھر بھی میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ ست سری اکال جی، میں نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی جواب میں اس خوبی سے وہی عمل دہرایا کہ میں اس کی شاندار ایکٹنگ پر حیران رہ گیا، اور لوگوں کی بات تو چھوڑیے، خود مجھے بھی اس کا یقین ہونے لگا کہ ہم کافی عرصہ بعد پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہوئے ہم بالآخر ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت میں عموماً 2 قسم کے ہوٹل پائے جاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو ویجیٹیرین یعنی سبزیاں کھانے والے ہیں، اور دوسرے ان کے جو میٹ کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں کی گوشت خوری چونکہ مشہور ہے، اس لیے ہم لوگ ایسے ہوٹلوں پہ جانے کا رسک کم ہی لیا کرتے ہیں، خواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظروں سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے باہر لکھا تھا پریم وشنو ڈھابا۔ وشنو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، پر ایسے معمولی درجے کے ہوٹل عموماً ڈھابا کہلاتے ہیں۔
دلے نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں اور ایسے ڈھابے زیادہ مشتبہ بھی نہیں ہوتے۔ پریم دشنو ڈھابے کے ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھ کر ہم نے آلو مٹر کا آرڈر دیا۔ جیسے ہی ایک میلے کچیلے کپڑے والا ہوٹل کا ملازم زنگ آلود چینی کی پلیٹوں میں کھانا وہاں رکھ کر گیا، ہم دونوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ رات بھر کے پیدل سفر اور تھکاوٹ نے برا حال کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، قدم قدم پر گرفتاری اور موت کا خطرہ۔ میں اپنی حد تک تو یہی کہوں گا، میں اپنے ذہن اور جسم کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ذرا محفوظ ہونے کا احساس ہوا، شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا مشن کامیاب کرے، دلے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آمین، ہم دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکلا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے راستوں کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لاریوں اور ٹرینوں وغیرہ میں سفر کے آداب کے متعلق آگاہی دی اور پنجاب کے مختلف علاقے کے لوگوں کی عادات سے آگاہ کیا۔ گو کہ ان باتوں کا پہلے سے مجھے علم تھا، پھر بھی میں بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتیں ذہن نشین کر رہا تھا۔ اچھا دوست، فی امان اللہ، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ عبداللہ وہیں رہ گیا، میں باہر نکل آیا۔ ہمارے الگ ہونے کا یہی طریقہ سب سے بہتر تھا۔ نہ اسے میری منزل کا علم تھا، نہ مجھے اس کے ٹھکانے کی خبر۔ اب میں تھا اور خدا کی ذات، میرا عزم تھا اور اس کی نظر کرم۔ پھر ڈھابے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی میں ذہنی طور پر عام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ساری تھکاوٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی اور میں اپنے آپ کو بالکل چست اور ہوشیار محسوس کر رہا تھا۔ بسوں کا اڈا یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سائیکل رکشہ پر ہی جانے کو ترجیح دی۔ سائیکل رکشہ سے میں اڈے کے باہر ہی اتر گیا۔ مجھے لدھیانہ جانا تھا۔ یہاں سے براہ راست لدھیانہ کو بس سے جاتی، بس کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں 2 سواریوں والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جان بوجھ کر میں نے کھڑکی والی سیٹ خالی چھوڑ دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہاں بیٹھنے والی سواری زیادہ توجہ باہر کے مناظر دیکھنے پر صرف کرے گی اور مجھ سے گفتگو کا موقع اسے کم ہی ملے گا۔ ابھی میں اس مرحلے پر نہیں پہنچا تھا کہ بھارتی شہریوں سے فری ہو کر گفتگو کرنے لگوں، کیونکہ لاکھ تربیت یافتہ یا ہوشیار چلاک ہونے کے باوجود میں ایک اجنبی تھا، ایک پاکستانی جاسوس جس نے ایک بھارتی شہری کا بھیس بدل رکھا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدایا یہاں کوئی میرے مطلب کی سواری ہی بیٹھے۔ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے ایک سکھ نوجوان کو دیکھا جس کی عمر بمشکل 17-18 سال تھی اور شکل سے ہی عقل سے گورا کورا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب خالی جگہ دیکھ کر وہیں آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی لاری چل دی۔ کہاں جاؤ گے بھائی؟ میں نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ موگے، اس نے میری بجائے دائیں ہاتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا، یار جانا تو مجھے بھی وہی ہے، پر میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں۔ کیا تم وہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ اس نے ابھی تک میری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، پھر نہ جانے کیسے اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ عورت کا خاوند اس کے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ ریگل سینما، میں بتا دوں گا آپ کو، میرے گھر کے نزدیک ہی ہے۔ دراصل میرا چچا زاد وہاں مشین آپریٹر ہے، اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ یہاں کی گلیمر سے بھرپور فضا دیکھ کر میں نے یہاں کے نوجوانوں کے جذبات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ سینما کے حوالے سے گفتگو کے جواب میں اس کی دلچسپی نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں تو گنگا نگر رہتا ہوں، وہ لدھیانے رہتا ہے، میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں گا۔ دھنیہ واد، شکریہ، میں نے کہا۔ موگا پہنچنے تک ہم دونوں میں جلن کے ساتھ ساتھ سر درد نے بھی برا حال کر دیا تھا۔ اس صورت میں سفر جاری رکھنا خواہ مخواہ بخار کی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ میں نے جیسے تیسے اڈے سے باہر بنی ریلوے لائن عبور کی۔ اب میں موگا کے مین بازار میں داخل ہو رہا تھا۔ یہیں ایک معمولی سے ہوٹل کو میں نے اپنے شب بسری کے لیے منتخب کیا۔ آگے کی سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔